آپ کی ٹیم کو انڈیا سے غالباً ایک ہندو صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمارا دھرم جو ہے وہ 5000 سال پرانا ہے اور آپ مسلمانوں نے ہمیں آ کے زبردستی مسلمان کر دیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہندوؤں نے، اور اس میں کوئی صحیح بخاری کا 4108 ریفرنس ہے. وہ دیکھی میں نے ویڈیو. ہاں جی، اس بارے میں جی آپ بتائیں تھوڑا. دیکھیں جی، مسلمانوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کوئی نہیں کیا. اگر ایسے ہوا ہوتا نا تو آج انڈیا پاکستان میں آج بھی ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے ڈبل ہے. 90 کروڑ سے زیادہ ہندو موجود ہیں سب کانٹیننٹ میں. جی، مسلمان تو بمشکل 40-45 تک ہوں گے یا 50 کر لیں، یعنی آدھے ہیں ہم ان کے. اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑا ہوتا نا سر تو یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں. ایسا نہیں تھا. ہاں، تلوار کے زور پہ انٹر ضرور ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک جنگجوؤں والا سسٹم تھا. میں ان جنگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ یعنی دنیا داری کی جنگیں تھیں. جی، خلفائے راشدین کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ان کا ایکسپلوژن تھا جو آگے چل پڑا. جو خلفائے راشدین کی جنگیں ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار تھے جو کافروں پر عذاب استحصال کی شکل میں نازل ہوئی. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. اس میں نے بتایا کہ اگلے انبیاء کا جب انکار کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کبھی چنگھاڑ کا عذاب آتا تھا، کبھی پتھروں کا عذاب آتا تھا، کبھی غرق کرنے کا سمندر میں، کبھی سیلاب کے اندر ڈبونے کا. ہمارے نبی علیہ السلام کے نبوت کا جب انکار کیا گیا تو قرآن پاک میں سورہ توبہ اور انفال میں ہے کہ اب عذاب استحصال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ اکرام کے ذریعے تلوار ان پہ مسلط کرے گا. اس لیے سورہ توبہ میں ہے نا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو جو کافر اس ایریے کے ہیں، جی، یا وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. یہی اگر صحابہ تلوار نہ اٹھاتے تو آسمان سے پتھر برسنے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے حضور کا معجزہ بھی پچھلے انبیاء سے مختلف ہے. باقیوں کے تو ٹینجیبل معجزات ہوتے تھے، ہمارے نبی کا قیامت تک کے لیے نبوت تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن الذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے میرا لیکچر ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی کی 2 خصوصیات، مسئلہ 85 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تلوار کے تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ، ان کا استحصال کرتے تھے، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا. اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر. مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق. انگلش میں ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز، جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے تاکہ مذہبی جبر ختم ہو. وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے. فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا. آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے وہ بھی ایسے کر کے سنے گا، سنتا ہے، اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں کہے گا. فرعون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا. اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے، اس کا خالق اسلام ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوا، جو لوگ پتھروں کی، چاند سورج کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار، ان کی کیا اوقات ہے، کریٹر کو پوچھو، پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں. اس لیے وہ ڈرتے نہیں سر. گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے. یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے. یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے، ایک کانٹیکسٹ میں تھی. یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ابن عمر جب مجمع چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابعی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے. وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے. تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں
کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا، ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا۔ مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو، اس میں وہ میں نے محاورتاً الفاظ تھے، اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہیں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی۔ تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر، وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے قتال جب تم دونوں کافر تھے، باپ بیٹا، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے، وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہا ہے آپ کو؟ آج بھی مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، کبھی کسی نے تلوار کی نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یا ادھر چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں آ جائیں، سر پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں، کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ سب سے سٹرونگ سٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے، لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے؟ یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو، اور پچھلے ہم 100-150 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پچھلے 300 سال سے، اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے، تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر، اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آ کے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگیں ماری ہیں 6 نہیں، بس ٹھونگوں کا ذکر ہے، 3 ٹھونگوں کا۔ ان کا میں نے تعبیر اس کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں مر جاؤں تو 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں ماننا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں ان 6 بندوں کے نام بھی، بخاری کی حدیث ہے 3700، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر نے کرائٹیریا بنایا، اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان 6 بندوں پر تان کریں گے، اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب یہ تلاش لوگوں نے کرنا ہے، مسلمانوں نے کرنا ہے پہلے تو، ہندو تو بیچارے بعد میں کریں گے، پہلے مسلمان تلاش کرنے یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی خلافت میں، خصوصاً سیدنا علی کی خلافت میں جنہوں نے تان کیا۔ تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے۔ اس میں بھی الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا ہے اسلام کی خاطر، مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی، یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نقل کرتے ہیں جہاں بھی کافر نظر آئے قتل کر دو۔ تو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیس ٹریٹی ہوا تھا صلح حدیبیہ، کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا، حضور چاہتے تھے کچل سکتے تھے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، تگڑا ہو گیا بندہ صلح کر لے، اس کی شرافت ہے۔ اور پھر طے پایا تھا کہ اگر صلح کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی، انہوں نے توڑ دی، پھر ابو سفیان آ کے منتیں مارتا رہا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے، تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے۔ آج بھی سر 125 لاکھ 125 لاکھ 1.25 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، عرب پہ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے، ایون جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے تب بھی جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو ڈائریکٹ عربوں کے پاس آ گئی ہے۔ 1400 سال سے عرب کی سرزمین میں کبھی کافروں کی حکومت نہیں ہے، تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ 1.25 کروڑ کرسچن ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، کاپٹک کرسچنز بائی برتھ، یہ سارے تلوار کے زور پہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چلو آج ہم ڈھیلے پڑے ہیں نا، 1000 سال تک تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہم یعنی فن خاں تھے نا پوری دنیا میں، سپر پاور تھے نا، تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا، تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے۔ اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں، انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو وہاں مسجدوں کو تالے تک لگا دیے، تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کیے ہیں صلیبی جنگوں کے اندر۔ تو یہ بالکل غلط الزام ہے، اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے، اور وہ ظاہر کانٹیکسٹ بھی اس طرح کلیئر نہیں، اب میں نے آج بریف کر دیا بہت زیادہ، تو
تو جو جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کا ایک کلپ کاٹ کے آپ اس کے ساتھ کر دیں, اس کی بھی تصویر لگا کے تھوڑا سا ایک بنا کے نا اس کو فران میں یہ بھی کلپ بنانا ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس. تو میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اس میں کور ہوگی انشاءاللہ. ان بھائی نے ہندو جو صاحب ہیں, ان صاحب نے اپنے ایمفسائز کیے 5000 سال پرانے دھرم کو, جو کہ ایک پرائڈ کے طور پہ لیا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ان کمپیریزن ود جوئش اینڈ کرسچن ریلیجن, جو کہ سیم ہے کہ خدا تو جا کے ایونچولی ایک ہی ہوتا ہے, تو کیا وہ ہم پہ یہ اس چیز کا پرائڈ کر سکتے ہیں یا وزن رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ 5000 سال والی بات مجھ سے سکپ ہو گئی تھی. 5000 سال والی جو بات ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا ہی ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ 5000 سال سے پہلے جو دھرم تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام ہی تھا نا. جی. کبھی مسلمانوں نے کسی پیغمبر کو باہر نکالا ہے؟ کرسچینٹی تو انکار کرتی ہے نا نبی علیہ السلام کا, ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں کیا؟ جیوز جو ہیں عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا انکار کرتے ہیں, کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ابراہیمک ریلیجن ہے, تینوں آسمانی ریلیجن ہے, اور یہ بیسیکلی صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ براہمن کا لفظ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بنی اسرائیل کا وہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے, دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. اسرائیل کا ایک قبیلہ گھوم گیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ ہندو وہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی گائے کی بڑی عزت کرتے تھے, یہ بھی گائے کی کافی عزت افزائی کرتے ہیں, اور یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. وہ گائے کو بھی عزت ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جلوا دیا تھا وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا سونے کا. تو باقی یہ سامری جادوگر نے, پرانا تو اسلام ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کرسچنز بھی جب تک نبی علیہ السلام کے انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, یہودی بھی جب تک انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, اور ہندوازم ہو, اگر وہ ہندوازم اپنی کتابوں کو مانے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, ہندو مت اور اسلام میں یکسانیت. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی تحقیقات ہی سامنے رکھی ہے نا, آریہ سماج والوں کی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود نہیں ایکسپلور کی ہوئی ہیں, وہ ان کے اپنے جو ان کے اندر اچھے علماء ہیں انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ بھی خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے, کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, ایک خدا کو مانا جائے. ان ساری چیزوں پہ جب پریکٹیکلی ہندو عمل نہیں کر رہے اور انہیں دیوتا بنا لیے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے, اور پھر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ان بتوں کو جناب وہ ضائع کر کے نئے بھی بنا لیتے ہیں, تو وہ خود اپنے ریلیجن پہ عمل نہیں کر رہے نا. اپنے ریلیجن پہ بھی عمل کرتے کم از کم توحید تو ٹھیک ہو جاتی. پھر وہ دیکھیں وہ توحید صحیح معنوں میں آج کس ریلیجن کے اندر پائی جاتی ہے, تو خود اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پرانا جو ریلیجن ہے وہ بھی اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک سب کے سب اسلام کے دائی ہیں. نبی علیہ السلام اسلام کے فاؤنڈر بانی نہیں ہیں, بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی محمدن نہیں کہتے, یہ انگریزوں نے ہمارا نام محمدن رکھا ہے. ہم تو مسلم ہیں, ہم شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے, اگرچہ ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان نبی علیہ السلام کے اوپر, لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی فرقہ کھڑا کرو. ہم تو کہتے ہیں محمدی بھی, ہم یہ تو حنفی شافی مالکی اور فرقہ واریت کے اگینسٹ ہم ایک ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں, ادروائز تو ہم محمدی نہیں مسلم ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا, سورہ حج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلم رکھا تھا اسم کے طور پہ, اور قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا. کیا استاد محترم آپ کے بھی نزدیک حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے, کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے. اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا, ایک ڈیٹرنس تھی خلافت کی, جی, وہ پھر قائم نہیں رہ سکی. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کی خلافت محفوظہ ہیں, اور عثمان و علی کی خلافتیں جو ہیں خلافت مفتونہ ہیں, یعنی فتنوں کا دور ہے. ان میں ان خلفاء کا قصور نہیں ہے, بلکہ وہ دور ایسا, یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. حضرت عمر کی شہادت کو تو نبی علیہ السلام نے سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. جی. تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر مینجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے.
یہ تو کافر بھی کہتی ہے نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یعنی وہ ان کی مینیجریل سکلز حضرت علی کی بہت ڈومیننٹ تھی. ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے مدینے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس کو دیا ہوا تھا؟ حضرت علی کو. چیف جسٹس تو آج نہیں سنبھالا جا رہا سر. سچ ہے. دیکھیں نا وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ حملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے فوراً ہم کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. ہر سیاستدان اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس. سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, جبکہ انصاف کا بھی دورہ نہیں ہے. اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عہدے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جی سیدنا علی چیف جسٹس آف حجاز تھے, مکہ مدینہ یہ پورا ایریا. حضرت ابو درداء اصحاب صفہ میں سے غریب صحابی, وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا. اور ابن مسعود پتلی پنڈلیوں والے غریب, ایک کاشتکار کا بیٹا, غلام زادہ, اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا. اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاونی بنائی تھی, جس طرح آج کل واہ کینٹ ہے ہماری اس لحاظ سے کہ سارا اسلحہ والا وہاں پہ, کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی یرموک کے بعد, لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے پاس تھے. خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں, تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینے سے تو رسل بھیجنا بہت دور تھا رسد. تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کنٹرول ہو سکتے تھے. اسی لیے کوفے کو مرکزی حیثیت دی حضرت عمر نے. اور پھر حضرت علی کے دور میں تو جو دارالخلافہ ہی کوفے شفٹ ہو گیا, اس لیے بڑے بڑے صاحب کوفے سارے شفٹ ہو گئے. اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں فقہاء میں بھی, محدثین میں بھی, کیونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا. عمار بن یاسر وہاں تھے. وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو درداء کو ملنے شام جاتا ہے. دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے. تو اتنے میں ابو درداء آ جاتے ہیں مسجد میں. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کوئی نیک بندہ ملے, تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آیا ہوں, کوفے سے شام. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر عمار بن یاسر موجود نہیں ہے, جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود؟ ان کا موجود ہے. پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وہ موجود نہیں ہے؟ ان کا یہ اتنے 3 بڑے بڑے صاحب موجود ہیں, تم شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں عاجزی کتنی تھی. یہاں تو ایک مولوی دوسرے کے پاس ریکمینڈ نہیں کرتا, وہ کہتا ہوتے آئی جائے لے کل کتنے لینڈ چلے. یہ فرق دیکھیں سر. جی جی. اور یہ حوصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا ہے تو یہ بندہ ہے اللہ کے فضل سے. کبھی گامدی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جا کے گامدی صاحب سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے سند پہ ڈسکشن کریں, ان کی فیلڈ ہے. تو ہم تو حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم صحابہ کرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو آپ ایڈمائر کریں, ٹھیک ہے, اور اس کی وہ تعریف کریں. تو یہ صحابہ کرام میں حوصلہ تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ویژن تھا, اور انہوں نے دیکھیں اس ویژن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے. پھر اس سے بڑی بات تھی کہ 4 سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے, کہیں وہ اپنی پارٹی نہ بنا لیں. 4 سال کے بعد چینج. سعد ابن ابی وقاص نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی ہے. عمر سیریز میں دیکھیں, حضرت عمر نے 4 سال پورے ہیں واپس بلا لیا, نہیں بس مدینے میں آؤ. وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے, میری قربانی ہے. سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی, کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سماوتات تھی. اسی تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا, کیونکہ یہ سماوتات چل نہیں سکتا. حضرت علی نے جنگ صفین اس لیے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معزول نہیں ہوتا جب میں اس کو معزول کر رہا ہوں.
تو سمع و طاعت تھی. قرآن میں قتال کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو حکمران وقت کے کو ایکسیپٹنس نہ دیں, پھر بھی وہ حضرت علی جیسا حکمران ہو. تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا, حضرت علی نے بھی کیا, اور حضرت عمر. اور یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کو اوپر لے کے آئے, تو اصل میں تو نعوذ باللہ کلپرٹ وہ ہیں. تو میرا اس کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے, تو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد 11 سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے, اور باقی مزید ایریا بھی مل گئے, حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں. اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. وہ کیا مسلمانوں کے لیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا, اس زمانے میں تو اس مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے ہیں. تو یعنی میرا دل تو بڑا کوڑتا ہے, یقین کریں. میں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب خرافات دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے, آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے. میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں نا مطلب وہ, بلکہ ایک وہ میں نے ان کو اگلے دن بتایا, وہ ایک جرمن رائٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمے ہم اپنے علاقوں میں لگائیں, کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھم گیا. یہ تو کہتا نا فتوحات ہوئی, فتوحات کرنا کیا, فتوحات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہیں. فتوحات سے کیا فرق پڑتا ہے, اصل میں اسلامک سسٹم تھا کہ نہیں. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں, ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم ابو بکر عمر عثمان علی پہ ختم ہو گیا. بعد میں یہ تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ملک دے تو ہم اسلامی ملوکیت کا جو داغ ہمارے چہروں پہ ہے خلفائے راشدین کے بعد ہم وہ دھو سکیں. عرب امپیریلزم کا ہے انہوں نے آل امیہ آل عباس کو. خالی مجھے آل امیہ سے کچھ نہیں, ڈاکٹر اقبال ہزار انہوں میں تو نہیں پڑھایا, اور انجینئر صاحب سے کلپ تو نہیں تو ویکھے ہوئے, یہ 5B تو نہیں سی ڈاکٹر اقبال نے پڑھایا, انہوں نے انہوں نے کیوں پتہ لگا کہ ایک ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مجسمے لگائیں کہ وہ جو ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں نا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ٹھیک ہے, یعنی ہم تو اس طریقے سے پھیل رہے تھے کہ یہ اس سونامی کے آگے کو بند نہیں تھا باندھ سکتا, لیکن وہ پھر کمر ایسی ٹوٹی کہ وہ سسٹم بعد میں ایکسپلوژن ہوا ہے سپر پاور کا. مسلمانوں کی حکومت ضرور بنی ہے, اسلامی حکومت کمزور ہوئی ہے. خلفائے راشدین تک اسلامی حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی حکومت بھی تھی, اگرچہ مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد ملٹی پلائی ہوئی ہے لیکن اسلامی نہیں رہی ہے. اسی وہی محلات بننے شروع ہو گئے, وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں, وہی عورتیں, وہی لونڈیاں, اور وہی سارا پورا سسٹم شروع ہو گیا ملوکیت والا, بادشاہت والا. اس لیے تو آج ہم یعنی وہ ہم صرف ایک اس کو یاد ہی کرتے ہیں اپنی حکومت کی وجہ سے. ادروائز کوئی کہے گا جی میں خود مغل ہوں, میں کیا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مغلوں نے جو یہاں حکومت کی ہے وہ اسلامی تھی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہی پرکھ تھے ٹرک بھی, یعنی سلطنت عثمانیہ میں سے یہ نکلے ہوئے نا, اور ٹرکی بھی ہلاکو خان کی ساری آگے سے اولاد. کیا وہ ہم فخر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو اسلامی تھی؟ نہیں, مسلمان تھی, اسلامی نہیں تھی. اسلامی نظام تو پھر وہ گراوٹ کا شکار ہی ہوا ہے خلفائے راشدین کے بعد. آپ کی اس جرأت اور بے باکی کی جو خصوصیت ہے اس کو ایک فضیلت پچھلے بزرگوں پہ ویسے ہی حاصل ہو چکی ہے کہ ان کے 500-700 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی تو تصدیق کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. آپ کی تو انشاءاللہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تصدیق کرے گی. کوئی بالکل ٹیکنالوجی بھی تصدیق کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پرانے راویوں کے بارے میں نا جرح و تعدیل کے اپوزٹ کامنٹس ملتے ہیں. جی کوئی کہتے ہیں یہ تھا, کوئی کہتے ہیں وہ تھا. سر ہماری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھا. جی ابھی پتہ چل رہا ہے, جو کلپ چڑھاتے ہیں نا اس کے نیچے جب لوگ ان کی کمنٹس میں کلاس لیتے ہیں نا, وہ کمنٹس تک ڈیلیٹ کر کے بلاک بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اصل میں لوگ اب گھاس کھانا چھوڑ گئے. بہت عرصہ گھاس کھلائی ہے نا جی. ہر عروج کو زوال آتا ہے سر. بے شک جیسے انہوں نے عروج پایا ہے اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس ایک خاص طبقے نے, تو اس کو بھی تو زوال آنا تھا نا. آہیں مظلوموں کی سنی جانی تھی نا, اور بڑے رائٹ ٹائم میں. اور اس سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی عددی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اس میڈیا نے ایک بندے کو اس طرح 1 مین آرمی بنا دیا ہے کہ ایک جناب 15x50 کے ہال کے اندر بیٹھ کے
70-80 یا 100 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور ساتوں بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. یہ لکھا ہوتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے یہ ناپیا میں کئی دفعہ 15x50 ہے. میں بھائی قالین دے پیسے بھرے نے مجھے پتا ہے 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, بڑا مہنگا قالین پیا ہوا تھے. یہ 15x50 ہے. ٹھیک ہو گیا جی 15.5. عثمان بھائی کہہ رہے 15.5. آخر میں 2 لیکچرز اپنے کوٹ کروں گا. مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال, جس میں مولا علی کے 5 خطبات پیش کیے ہیں. سنیت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. یہ 2 لیکچر ضرور سنیں. اور سر ہمارا ایک ریسرچ پیپر بھی تو ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. اردو میں بھی, عربی میں بھی. پہلے عربی میں لکھا ہے, پھر اردو, پھر انگلش, پھر ہندی, فارسی اور بنگالی میں بھی کام ہو رہا ہے. PDF تو اویلیبل ہے فری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لکھا, ورنہ حدیثیں اس میں کتنی ہیں 200. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کی حدیث کے 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں. تو اس طرح 200 روایتیں ہیں. یہ میرے بھائیوں جب آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے نا, مفت ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com میں, بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں جائیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں وہ پتہ چلے گا. شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں, اصلی اسباب آل امیہ خود. اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا نے مت مار دی تھی, میں نے بخاری مسلم سے بتایا اصل اسباب کیا تھے. جنگ جمل صفین نہروان پہ مولا علی کی حقانیت, اور صلح حسن اور اس کی شرائط, حضرت معاویہ کے دور ملوکیت, یزید کی ولی عہدی, اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت. یہ سب کچھ کور ہے, کامنٹس کے ساتھ نہیں, صرف حدیثیں ہیں. جھوٹی تاریخ آل امیہ اور آل عباس کی حکمرانوں کی لکھوائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صحیح الاسناد احادیث ہیں الحمدللہ, اور دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے. شیخ زبیر علیزئی, شیخ البانی, شیخ آرنوت, شیخ سلیم اسد, غلام مصطفیٰ ظہیر اور باقی محدثین کی تحکیم ہے. آپ اس کو فری ڈاک بھی اپنے گھر منگوا سکتے ہیں الحمدللہ. ہماری تو آج کل ایوریج ماشاءاللہ 70 کے قریب ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے فری. ایک کاپی ہم فری دیتے ہیں. زیادہ منگوانی ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, پھر ہم باقی اکیڈمی کے خرچے میں اپنے پیسے ڈال لیتے ہیں اس حوالے سے. یہ آپ ڈاک میں یہ اور باقی ریسرچ پیپر منگوانے کے لیے ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں. ان کا نمبر ہے 0321 59000162. ٹھیک ہے, باہر سے کریں گے تو +92 321 59000162 0321 59000162. لیکن کال کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:30 تک. یہ آج کل کر لیں ذرا, پہلے آ گئی زور, اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو تنگ نہ کریں, ان کو ویسے موبائل بند بھی رکھتے ہیں یہ, تو اس کے علاوہ رابطہ نہ کریں. ان اوقات میں کریں. اپنا ٹیکسٹ بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. فون بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹیکسٹ بھیج دیں, اور ان کے ٹیکسٹ کا انتظار نہ کریں گے, اوکے کا میسج کریں گے. ان کے موبائل میں جب میسج آ گیا تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کریں گے. ہوتا یہ کہ ڈاک بھیجتے ہیں نا, تو کئی لوگوں نے پہلے ڈاک منگوانے کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, ان کے علاقے میں ڈاک آتی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈاکخانے تک آتی ہے. تو آپ اپنے ڈاکخانے سے رابطہ کریں. جب بھی ایڈریس لکھیں, پورا نام, موبائل نمبر, ایڈریس اور پاس کسی فیمس جگہ کا لکھیں کہ اس کے قریب واقع ہے, تاکہ ڈاک پہنچے. ہم بڑی ذمہ داری سے بھیجتے ہیں, بعض کا 2 دفعہ بھی بھیجنی پڑتی ہے. عموماً 95% ڈاک صحیح پہنچ جاتی ہے, بعض کا لیٹ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ ہمارے ڈاک کا نظام ہے. بعض اوقات وہ یعنی حالانکہ ہم موبائل نمبر لکھتے ہیں کہ چلو یار آج کل تو موبائل اتنا سستا ہے, وہ ڈاکیا خود فون کر کے پوچھ لے کہ حضرت کہاں ہیں آپ, تو لیکن اتنی بھی زحمت گوارا نہیں لوگ کرتے. تو اس لیے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کی شہر میں واقفیت ہے, اور کوئی دکان شہر میں موجود ہے ان کے کسی دوست کی, تو بجائے اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے نا, وہ شہر ایریا کا ایڈریس دیا کریں. ہمیں بڑی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے, اور یہاں پہ یعنی ہمارے 3-4 بھائی ہیں, ہمارے ابرار بھائی ہیں, ملک محمد علی بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی, اور ندیم ریاض بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں. پورا دن بیٹھ کے بیچارے ڈاکیں لکھتے رہتے ہیں, پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں, بعض کا نہیں مل رہی ہے. میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ 5B کی وجہ سے
وہ کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کریں. باقی ریسرچ پیپرز بھی، اذکار کارڈ بھی فری آئیں گے، آپ رابطہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما دے. ایک بار ذرا جھوم کے کہہ دینا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.